السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک وقفے کے بعد پروگرام آپ کے مسائل میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ وقفے سے پہلے بہت اہم اور علمی موضوع پر ہماری گفتگو جاری تھی، اور وہ ہے وتر کی تعداد رکعات۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وتر کی تعداد رکعات 1 سے لے کر 17 تک کی روایات کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ 13 تک کا ذکر تو احادیث کے حوالوں کے ساتھ موجود ہے، اور 15 اور 17 کا ذکر علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب التلخیص الحبیر میں۔ تو اس طرح 17 تک کی روایات کا علم ہمیں ملتا ہے، اور یہ ایسے حضرات ہیں کہ ان کی روایتوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا یا ان کے بیانات کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ تو بڑی تحقیق کا نچوڑ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح پیش کیا ہے کہ بعض نے 5 کا 3 کا ذکر کیا، بعض نے 5 کا ذکر کیا، بعض نے یعنی 1 کا ذکر بھی آیا، 3 کا ذکر بھی آیا، 7 کا ذکر بھی آیا، 9 کا ذکر بھی آیا، 11 کا ذکر بھی آیا، 13 کا بھی ذکر آیا، 15 کا بھی اور 17 کا بھی۔ تو حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو عظیم محدث تھے، حدیث کے امام تھے، اور صحیح مسلم شریف کی عالمگیر شہرۂ آفاق شرح جنہوں نے تصنیف فرمائی ہے، ان حضرات کی کیا تحقیقوں کا کیا کہنا، اور ان کے علم و فضل کے وہ ناپیدا کنار سمندر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے علم و فضل کا ایسا اعلیٰ مقام ان کو عطا فرمایا کہ 25 سال کی طویل جاں فشانی محنت اور تحقیق کے نتیجے میں صحیح مسلم شریف کی یعنی آدھی کتاب سے بھی زیادہ حصے کی شرح انہوں نے تصنیف فرمائی ہے، اور آدھی کتاب سے کچھ کم کی شرح انہوں نے تصنیف فرمائی ہے، اور اس کتاب نے پوری دنیا سے خراج عقیدت حاصل کیا ہے، خراج تحسین حاصل کیا ہے، داد تحسین وصول کیا ہے۔ تو ایسی کتاب انہوں نے تصنیف فرمائی کہ اس کتاب کو دیکھ کر بڑے بڑے عرب علماء کہنے پر مجبور ہوئے کہ علم حدیث کا مرکز کسی زمانے میں اگر عرب ممالک تھے تو اب جو ہے وہ ہندوستان ہے۔ وہ جب مشترکہ ہندوستان کا زمانہ تھا اس وقت انہوں نے یہ کتاب تصنیف فرمائی۔ تو اس صحیح مسلم شریف کی اس شرح کی تکمیل بعد میں شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمائی، جو 6 جلدوں پر مشتمل تکملۃ فتح الملہم بشرح صحیح الامام مسلم، مزید 6 جلدیں اور تصنیف فرمائی۔ تو یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی 19 سالہ کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ تو ان حضرات علماء کرام کی تحقیق کو عالمگیر سطح پر سراہا گیا ہے، پوری دنیا میں ان تحقیقات کو عظیم تحقیق کی حیثیت سے ان کی پذیرائی ہوئی ہے، اور عرب اور عجم کے علماء ان حضرات کی علمی صلاحیتوں کا لوہا ماننے پر مجبور ہوئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جو تقریضات لکھی ہیں، شروع میں جو کلمات تحریر کیے ہیں، یہ کتاب کے بارے میں جو اپنی رائے ظاہر کی ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کتابوں نے اہل عرب کے بڑے بڑے علماء محدثین کو بھی ماشاءاللہ ان حضرات کا علمی لوہا تسلیم کرنے پر مجبور کیا ہے۔ تو خیر، علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، انہوں نے جو تحقیق کی ہے وہ پوری تمام احادیث جو اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، اور وتر کی تعداد رکعات اور پوری نماز کے بارے میں جتنی روایتیں ہمیں ملتی ہیں، ان تمام احادیث طیبہ کا اور روایتوں کا اگر مطالعہ کیا جائے اور ان پر اگر غور کیا جائے تو پھر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کو داد دینی پڑتی ہے، اور آپ کی تحقیق کے صحیح اور درست ہونے کے لیے دل ماشاءاللہ آمادہ ہو جاتا ہے قبول کرنے کے لیے۔ ہر صاحب مطالعہ انسان اس کو قبول کرنے کے لیے اس کا دل ضرور آمادہ ہوگا۔ ممکن ہے کسی محقق کی رائے اس سے مختلف ہو، لیکن بہرحال یہ جو تحقیق انہوں نے کی ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں 2 رکعتیں بہت ہلکی پھلکی 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد پراپرلی 8 رکعتیں تہجد کی طویل پڑھا کرتے تھے، پھر اس کے بعد وتر کی 3 رکعتیں، پھر وتر کے بعد مزید 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے توابع میں سے نفل کے طور پر پڑھتے تھے،
اس کے بعد فجر کا وقت آ جاتا تھا، اور ابتدائی میں بالکل اول وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر انہی تہجد کی نمازوں کے تسلسل کے ساتھ فجر کی 2 سنتیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو شروع میں 2 رکعتیں، پھر 8 رکعتیں، 10 ہو گئیں۔ اس کے بعد جو ہے وتر کی 13 رکعتیں، وتر کے بعد مزید 2 ہلکی نفل نمازیں پڑھتے تھے تو 15 ہو گئیں۔ اس کے بعد فجر کی 2 سنتیں پڑھا کرتے تھے۔ اس طرح 17 رکعتیں بن جاتی ہیں۔ تو ان 17 رکعتوں کا ایک ساتھ بعض راویوں نے ذکر کیا ہے۔ بعض نے فجر کی سنتوں کو الگ کر دیا اپنی روایت میں، انہیں صحابہ کرام ہی سے مروی ہیں، لیکن بعض نے یہ سوچا کہ یہ اگرچہ ایک ساتھ یہ ساری نمازیں ہوتی تھیں، لیکن یہ تو اب دن کی نماز ہو گئی، فجر کا وقت شروع ہو گیا، فجر کی جو سنتیں آپ نے پڑھی تو وہ تو الگ ہیں، ان میں شامل نہیں ہے، صلاۃ اللیل میں شامل نہیں ہے۔ تو انہوں نے 15 کا ذکر فرمایا، 15 کا ذکر فرمایا۔ اور بعض حضرات نے شروع کی رکعتیں جو خفیفتین 2 رکعتیں ہوتی تھی، اور وتر کے بعد کی نفلیں جو 2 رکعتیں ہوتی تھی، ان کو ساقط کر کے فجر کی سنتوں کو بھی خارج کر دیا، انہوں نے 11 رکعتوں کا ذکر کیا۔ بعض نے شروع کی رکعتین خفیفتین کو چھوڑ دیا، یعنی 2 ہلکی رکعتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور وتر کے بعد کی نفلوں کو ساقط کر کے فجر کی سنتوں کو شمار کرتے ہوئے اوتر بثلاث عشر 13 رکعتوں کا ذکر کیا۔ تو اور بعض حضرات نے شروع کی رکعتین خفیفتین کو بھی چھوڑ دیا، وتر کے بعد کی نفلوں کو بھی ساقط کر دیا، اور پھر فجر کی سنتوں کو بھی خارج کر دیا۔ انہوں نے 11 رکعہ کی روایت بیان کی۔ تو ہر ایک کا دیکھنا بھی درست، ہر ایک کی روایت بھی درست۔ بعض نے سب کو شامل کرتے ہوئے 17 کا ذکر کیا، بعض نے صرف فجر کی سنتوں کو چھوڑا، تو اس طرح 15 رکعتیں بن جاتی ہیں۔ بعض نے شروع کی 2 رکعتوں کو چھوڑا اور فجر کی دونوں سنتوں کو بھی چھوڑ دیا، اور وتر کے بعد کی 2 نفلوں کو بھی چھوڑ دیا، انہوں نے پھر 11 کا ذکر فرمایا۔ اور بعد نے فجر کی سنتوں کو شامل کر لیا اور وتر کے بعد کی 2 نفلوں کو اور شروع کی 2 نفلوں کو چھوڑ دیا، تو انہوں نے 13 کا ذکر فرمایا۔ تو اس کے بعد آخر عمر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر، جسم مبارک نسبتاً کچھ بھاری ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات تہجد کی 6 رکعتیں پڑھی اور وتر کی 3 رکعتیں پڑھی، تو یہ کل ملا کر 9 رکعات بن جاتی ہیں۔ تو 9 رکعات ہو گئیں، تو بعض حضرات نے اس زمانے کا جو ہے عمل اس کو روایت کر دیا اور کہا کہ اوتر بتسع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات یعنی 9 رکعتیں پڑھی، اس کا ذکر۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تعداد کی رکعات کی تعداد میں کمی فرمائی اور تہجد کی صرف 4 رکعتیں پڑھی، اور اس زمانے کا عمل اوتر بسبع کے الفاظ سے بیان کیا گیا، یعنی 7 رکعتوں کا ذکر اس میں آتا ہے۔ تو 4 رکعتیں پڑھی اور پھر وتر کی 3 رکعتیں پڑھی آپ نے۔ تو جس نے جو عمل دیکھا، جس زمانے کا عمل دیکھا، اس کو بیان کیا۔ بعض نے پھر تعداد رکعات کو فجر کی سنتوں کو بھی شامل کر لیا، بعض نے اس کو خارج کر دیا۔ بعض نے پھر وتر کی تعداد رکعات یعنی 3 رکعتوں کے بعد جو 2 نفلیں پڑھتے تھے اس کو چھوڑ دیا، بعض نے اس کو شامل کر لیا۔ تو اس طرح جو ہے رات کی نمازوں کی تعداد کا ذکر مختلف روایتوں میں جو مختلف عدد کا ذکر ملتا ہے وہ اس وجہ سے ہے، اور اس طرح جو ہے تمام روایتوں کی صحت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس نے اس طرح دیکھ کر روایت کی، اس نے اس دوسری طرح دیکھ کر روایت کی، اس نے کسی رکعت کو بعض رکعتوں کو شامل کیا، کسی نے بعض رکعتوں کو چھوڑ دیا، اور اس کے پیچھے وجہ بھی ظاہر ہے۔ تو خیر، وتر کی تعداد رکعات کے بارے میں تو یہاں ایک اور بات ہے کہ ایتار کا لفظ صلاۃ الوتر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور پوری صلاۃ اللیل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو یہ جو روایتیں جتنی آئی ہیں ان میں ایتار کا اوتر کا جو لفظ آیا ہے تو پوری صلاۃ اللیل کے لیے اس کا استعمال ہوا ہے۔ ہاں، جن روایتوں میں اوتر بخمس کا لفظ آیا ہے ان میں ایتار سے صرف صلاۃ الوتر مراد ہے، اور اس میں بعد کی 2 نفلوں کا ذکر تابع بنا کر اس کے ساتھ شامل کیا کرتے تھے، اور جب وتر کا وقت آتا تھا تو 2 رکعتوں کے ساتھ اور بعض میں پھر اوتر بواحدۃ کا ذکر آیا ہے، یعنی 1 رکعت،
تو ان حضرات علماء کرام نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز تہجد 2 رکعتیں کر کے پڑھا کرتے تھے، اور آخر میں جب صلاۃ وتر پڑھا کرتے تھے آپ تو اسی طرح کی 2 رکعتیں ہوتی تھی، ہاں آخر میں 1 رکعت کا مزید اضافہ کر لیا جاتا تھا، وہ 3 رکعتیں ہوتی تھی۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا تھا کہ 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر لیے اور پھر اس کے بعد 1 رکعت الگ سے پڑھی، بلکہ وہ 2 کر کے اور آخر میں جا کے اوتر بواحدہ فرماتے تھے کہ یعنی آخری جو 2 رکعتیں پڑھتے تھے اس کے ساتھ 1 اور رکعت کا اضافہ فرما لیا، یوں 1 کا اضافہ جو ہوا ہے اس کو اوتر بواحدۃ کے لفظ سے تعبیر فرما لیا۔ تو یہ بھی یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ تنہا 1 رکعت پڑھتے تھے، بلکہ 2 رکعتیں ساری نمازیں پڑھتے آ رہے تھے اور آخری 2 رکعتوں کے ساتھ 1 رکعت کا اضافہ کر لیا، اور اس طرح جو ہے اس روایت کا بھی صحیح مطلب سامنے آتا ہے۔ اس طرح ساری روایتوں میں تطبیق ہو جاتی ہے، ساری روایتوں کو اپنی اپنی جگہ پر درست تسلیم کرنے کی ایک شکل بن جاتی ہے۔ تو جب روایات میں تعارض ہوتا ہے تو اصول حدیث میں ایک اصول خاص طور سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ محدثین کرام ان روایتوں میں تطبیق کی کوئی شکل سوچتے ہیں تاکہ کسی روایت کو چھوڑنا لازم نہ آئے، بلکہ ہر روایت کو اپنی اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے درست تسلیم کرتے ہوئے کوئی مطلب اگر سامنے آ جاتا ہے، کوئی وضاحت اگر سامنے آ جاتی ہے تو پھر اس صورت میں اس تطبیق کا ذکر کیا جاتا ہے اور تمام روایتوں کے درمیان کوئی تطبیق کر لی جاتی ہے تاکہ ہر روایت کے بارے میں صحیح ہونے کا اندازہ ہر ایک کو ہو جائے کہ یہ اس لیے روایت اس لیے آئی ہے، اس کے الفاظ اس لیے آئے ہیں، یہ اس معنی میں پر محمول ہے۔ تو اس طریقے سے اوتر بواحدۃ کی روایت بھی درست ثابت ہوتی ہے، اوتر بثلاث کی روایت بھی درست ثابت ہوتی ہے، اوتر بسبع خمس کی روایت بھی درست ثابت ہوتی ہے، اور ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پر درست تسلیم کرتے ہوئے ایک تطبیق بیان کی جاتی ہے تاکہ تمام روایتیں درست ثابت ہو جائیں۔ یہ اصول حدیث میں ایک بنیادی اصول ہے کہ محدثین کرام اور فقہاء کرام روایتوں کے درمیان پہلے ان روایتوں میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کسی روایت کو چھوڑنا لازم نہ آئے۔ تو لیکن تعداد رکعات میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ جو تینوں امام ہیں ان کے نزدیک 1 وتر سے لے کر 7 رکعات تک جائز ہے اور اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ تو ائمہ ثلاثہ بھی 7 رکعات سے زیادہ کو جائز تصور نہیں کرتے، 1 سے لے کر 7 تک کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو عام طور سے یہ حضرات 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں، پھر 2 رکعتیں 1 سلام کے ساتھ اور 1 رکعت 1 سلام کے ساتھ، تو اس طرح پڑھا کرتے ہیں۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حنفی مذہب کے مطابق 3 رکعتیں وتر کی متعین ہیں اور وہ بھی 1 سلام کے ساتھ۔ 2 سلاموں کے ساتھ 3 رکعتیں پڑھنا حنفیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ تو تینوں امام جن کو ائمہ ثلاثہ ہم کہتے ہیں، ان تینوں اماموں کے نزدیک اپنے موقف کے حق میں دلیل یہ ہے جن میں اوتر برکعت سے لے کر اوتر بسبع تک کے الفاظ مروی ہیں۔ 1 رکعت سے لے کر 7 رکعت تک کی جو مختلف روایتیں پائی جاتی ہیں، ان روایتوں کی بنیاد پر وہ وتر کی نماز کو 1 رکعت بھی جائز تسلیم کرتے ہیں، 3 بھی، 5 بھی، 7 بھی۔ اس طرح کی مختلف شکلیں وہ کہتے ہیں کہ جب یہ روایتیں پائی جاتی ہیں تو وتر کی مختلف تعداد رکعات بالکل ثابت ہیں، تو 1 سے لے کر 7 تک کا ثبوت وہ بیان کرتے ہیں۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حنفی مذہب کے مطابق 3 رکعتیں متعین ہیں۔ اس سلسلے میں کیا دلائل ہیں؟ یہ بھی اجتہاد پر مبنی موقف ہے، دلائل کی بنیاد پر مبنی موقف ہے، اور دوسرے ائمہ دین نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ بھی دلائل کی بنیاد پر ہیں، اس لیے ان پر کوئی اعتراض کرنا ہمارے لیے درست اور جائز نہیں ہے۔ تو چونکہ مجتہد امام ہے تو اجتہاد کی اہلیت سے وہ بہرور ہیں، اہلیت اجتہاد کی شرائط ان ائمہ دین میں پوری طرح پائی جاتی ہے، لہٰذا ان ائمہ دین کی تحقیق اور ان کے اجتہاد اور استنباط اور موقف کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھایا جاتا، نہ جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حنفی مذہب میں جو مجتہد امام ہیں
ان کا جو موقف ہے وہ بھی چونکہ دلائل پر مبنی ہے، لہٰذا اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو بھی خلاف سنت قرار دینے یا غلط قرار دینے کا جو روش ہے، اس سے امت کو پناہ مانگنی چاہیے اور اجتناب برتنا لازمی ہے، کیونکہ دلائل کی بنیاد پر جو اختلاف ہوتا ہے وہ کوئی مذموم نہیں ہے، قابل مذمت نہیں ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ اب دیکھیے دلائل کیا کیا ہیں۔ حضرت صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ترمذی شریف میں بھی ہے، عن ابی سلمہ ابن عبد الرحمن انہ اخبرہ انہ سئل عائشہ کیف كانت صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3۔ یہ صحیح بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ اس روایت میں صراحت اس بات کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راتوں کی نماز کے بارے میں ذکر کیا گیا، یعنی رمضان میں راتوں کی نمازیں کیسی ہوتی تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا کہ رمضان میں اور غیر رمضان میں، رمضان کے علاوہ جو راتیں ہیں پورا سال ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے اضافہ کبھی نہیں فرماتے تھے، 11 رکعتوں سے اضافہ نہیں فرماتے تھے۔ اس میں 4 کس طرح جو ہے لمبے رکوع کے ساتھ، لمبے سجدوں کے ساتھ پڑھتے تھے، اور آخر میں ذکر فرمایا 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ تو وتر کے 11 رکعتوں کا ذکر ہے، اور پھر یہ تہجد کی 8 رکعتیں ہیں۔ بعض لوگ اس کو تراویح کی نماز پر استدلال کرتے ہیں، حالانکہ یہ تہجد کی نمازیں ہیں، اور تہجد کی نماز کی دلیل جس حدیث سے بیان کرتے ہیں اس حدیث کی روح سے وتر کی نماز 3 رکعات کا ثبوت یقینی طور پر ملتا ہے، جبکہ اسی حدیث سے جب وتر کی تعداد رکعات 3 ثابت ہوتی ہے تو اس کو البتہ ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے کہ یہ 12 مہینے کا دائمی معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو وتر کی نماز کے بارے میں اس حدیث کو، اسی حدیث کے بڑے حصے کو تراویح پر محمول کرتے ہوئے تراویح کی تعداد رکعات کے بارے میں اس کو ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس حدیث کو قابل استدلال، بہترین قابل استدلال حدیث کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ جو 3 رکعتیں ہیں، وتر کی 3 رکعتوں کا ثبوت اس حدیث کے ذریعے ملتا ہے، اس کو پھر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہاں 3 رکعت جو ثابت ہوتی ہیں، اور خاص طور سے چونکہ تہجد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، تو اس لیے حضرت محدثین کرام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وتر کی نماز کو جاننے والا اور کوئی نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی روایت کی ہے، لیکن خود انہوں نے وتر کی نماز دیکھی نہیں ہے۔ وتر کی نماز دیکھنے والوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سر فہرست آتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وتر کی تعداد رکعات کے بارے میں جتنی روایتیں مذکور ہیں، منقول ہیں، وہ سب 3 رکعتوں والی روایتیں ہیں، اور وتر کی تعداد رکعات کا علم حضرت عائشہ صدیقہ کو سب سے زیادہ تھا، اور اس سلسلے میں آپ کی روایت کا وزن زیادہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ اب دیکھنا، وتر کی نماز کو دیکھنے کے حوالے سے اگر جائزہ لیا جائے تو دیکھنا تو سب سے زیادہ حضرت عائشہ کو نصیب ہوا ہے، کیونکہ وہ تہجد کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے پڑھنے کا۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ تو اور بھی بہت ساری احادیث طیبہ ہیں، ان کی روشنی میں یہ بات بلا مبالغہ عرض کی جا سکتی ہے کہ وتر کی تعداد رکعات 3 ہیں، اور 3 پر بہت ساری احادیث مروی ہیں، اور یہ بے بنیاد نہیں ہیں، اور جو حضرات اور ہم میں سے سب کانٹیننٹ سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مسلک اور اجتہاد کے مطابق قرآن اور سنت پر عمل پیرا ہیں، اور اس کے مطابق وتر کی 3 رکعتیں مغرب کی طرح پڑھتے ہیں دعا قنوت کے اضافے کے ساتھ،
تو یہ بالکل صحیح طریقہ ہے اور اس پر کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے یا اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ یا احساس کمتری اپنے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے، اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔